जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक जल्ल शान उसका खात्मा ईमान पे ऐसे करेगा 70 फरिश्ते आएंगे, शैतान बलियात उससे हटाएंगे, कलमा नसीब करेंगे, रूह परों में लेके जाएंगे और सब लिबास सब कपड़ों में आला इल्लियीन में जाके उसकी रूह को रखेंगे। और कयामत के दिन वो बंदा ऐसे खड़ा होगा जैसे नबी खड़े होते हैं और ऐसे चलेगा जैसे अंबिया। लोग पूछेंगे कौन है? कहा ना नबी है ना रसूल है, कमली वाले का एक उम्मती है जिसने ये दरूद पढ़ा था। अगली बात अजीब सुने, ये दरूद पाक जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ पढ़ता है और मैं अल्लाह जल्ल शान हो उसके मुंह में वो नूर भरते हैं कि क्या बनी इसराइल से लेकर क़यामत तक के हर उम्मती को भी नूर तकसीम करे, इसका नूर खत्म नहीं। अल्लाह मुंह में नूर भर देते हैं, अल्लाह दिल में नूर भर देते हैं। और एक फायदा और बताता हूँ, और फायदे हैं। और मैं ये दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी नस्लों में और उसमें वुसअत तमंगरी के वो दरवाजे खोलते हैं जो कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं होते। ये मेरे बाएं हाथ पे मेरे लेफ्ट साइड पे चौक है और यहाँ 2 प्लाजे हैं। उन प्लाजों का मालिक एक वक्त ऐसा था, यहाँ गुलबर्ग लाहौर में एक जगह है, वहां एक बंदे के पास जाता था, उसको 100-200 चुप करके मुट्ठी में दे देता था। वो मालिक था, एक वक्त आया किस्म पुशी में और इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई, इसी में मौत आ गई। जो ये दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों में और उसे क्या नहीं, अल्लाह तमंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। आज तो पता है मैं मालदार हूँ, कल खबर नहीं कि मेरी नस्लों से छिन जाए और मेरी नस्लें फक्र फाके और गुर्बत में चली जाए। आज ये दरूद आपको अता भी कर रहा हूँ, ये पहली दफा अता कर रहा हूँ, पहली दफा। इसको हदिया भी दे रहा हूँ कि मेरे हजरत से, डाकिये की हैसियत से, किसी बुजुर्ग की हैसियत से नहीं, मैं डाकिया हूँ, ना विलायत का दावा है। हाँ एक चीज है क्या कि आखिरी वक्त में अगर कलमा नसीब हो गया तो फिर मैं बेहतरीन हूँ। तो ये दरूद पाक अच्छा भाई पहली दफा हदिया कर रहा हूँ, बड़ों ने दिया है डाकिये की हैसियत से, डाकिये की हैसियत से। और इस दरूद को जिंदगी में एक दफा पढ़ ले, रोज एक दफा पढ़ ले, अल्लाह कभी तमंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये दरूद इतना ताकतवर है। तमंगरी माल दौलत रिज़्क इज्जत सेहत वकार शान और शौक, अल्लाह तमंगरी के दरवाजे यानी इस छोटे से वादे की गहराइयों में जाएं। आप नहीं जा रहे, तवज्जो नहीं कर रहे, अल्लाह कभी तमंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। वो तमंगरी से मुराद रिज़्क है, वो सेहत है, वो इज्जत है, वो वकार है, वो मुआशरे में शान और शौकत है, वो जिंदगी का कोई निजाम है। अल्लाह कभी तमंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। ये एक दरूद है और फज़ाइल दुरूद में शेख अल हदीस ने इसको लिखा है। ये एक दरूद है और इसके अजीब कमालात हैं। अक्सर मैंने आपको देखा ना, दर्स में शुरू करने से पहले मैं ये पढ़ता हूँ और मेरी जिंदगी में एक वाक़या ऐसा है कि मैंने इस दरूद के फवायद बयान किए। जिंदगी में सिर्फ गालिबन एक बार इस दरूद पाक के फजाइल बरकत और कमाल बयान किए हैं, शायद एक दफा। जब दरूद अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु, ऐ मौला मैं तेरी हम्द करता हूँ जितना तेरी तू इसका अहल है। अल्लाह की अहलियत कितनी होगी, अल्लाह की अजमत कितनी होगी, अल्लाह का वकार, अल्लाह की शान और शौकत, अल्लाह का गलबा कितना होगा, कोई गुमान कर सकता है। सल्ली अला मुहम्मद कमा अंत अहलुहु, और सलाम भेजता हूँ, दरूद और सलाम भेजता हूँ मोहम्मद पे, जितना वो अहल है, जितना उनकी अजमत है, जितना उनका वकार है, जितना उनकी शान शौकत है। वफल बिना मा अंत अहलुहु, फिर तकरार कर रहा है, इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, आपसे बड़ा तक़वे वाला कौन है, आपसे बड़ा मग़फ़िरत वाला कौन है। ये दरूद पाक जब बंदा पढ़ता है, मैंने इसके फजाइल बताए थे, इसके कमालात बताए थे, आज मैं इसके सिर्फ 2-3 फजीलतें बताता हूँ, फिर हम इसको मिल बैठ के पढ़ते हैं। और मैं जब ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है, जब उसकी मौत का आखिरी वक्त हो, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। जो बंदा फरमाया ये दरूद पाक पढ़ता है, ये दरूद पाक, मौत के वक्त अल्लाह जल्ल शान हो 70 फरिश्ते ऐसे भेजते हैं जो उसे आफात बलियात शैतान को दूर करते हैं, जन्नत सामने करते हैं, रहमत सामने करते हैं, उसकी रूह फड़कती है और उसकी रूह को कलमा नसीब करते हैं, दीदार मुस्तफा कराते हैं और फरिश्ते अपने परों में लेके अल्लाह के हुजूर जाते हैं और आला इल्लियीन में उसकी रूह को रख देते हैं। एक फायदा चाहते हो खात्मा ईमान पे जाए, अल्लाह मेरा कर दे, अल्लाह आपका कर दे। सारी जिंदगी का खटिया वटिया, सारी जिंदगी का नचो। उस दिन एक जगह गया, बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी, मुझे कहने लगा अब्बा जी को समझाएं। अब्बा जी से नमाज गई, अब्बे से तस्बीह गई, सारा दिन उसके साथ गैर महरम के साथ सारा दिन मोबाइल पे अब्बा लगा हुआ है। अब्बे को आप ही समझाता, अब्बे की जो पेंशन आती है 50,000 से ज्यादा, वो भी वहां लगी हुई है और सब कुछ खत्म हो गया। अब्बा बिल्कुल ना मिल्क मुल्क के माल दे, ना साल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, पता नहीं कहां कहां घूमा हुआ है। और कुछ ही दिनों के बाद उसी हालत में अब्बे की मौत हो गई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मद कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फइन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। वादे इंशाअल्लाह पूरे हैं। क्यों? वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे, वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे। और इंशाअल्लाह अगर हम सच्चे नहीं तो कलाम सच्चा। एक वक्त आएगा ये सच्चा कलाम फिर सच्चा बना देता है। कहा सुन लेना,
پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے. عادت تو بنا لے. ایک صاحب ملے، میں نے نا انہیں ایک عمل بتا کے آیا تھا. میں آپ کو ملاقاتیں بتا رہا ہوں. ایک عمل بتا کے آیا تھا، مجھے یاد نہیں کب بتایا میں نے، مختصر سرسری ملاقات ہوئی، لیکن اس کا نفع اور فائدہ بتانا چاہوں گا. وہ یہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ 129 دن سورۃ کوثر پڑھنی ہے صبح شام، زمان اور مکان کی قید کے ساتھ، ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو. اور اگر مجبوراً کوئی مجبوری ہو جائے تو جگہ اور وقت بدل سکتے ہیں، لیکن عمل نہ چھوڑیں. 129 بار سورۃ کوثر، 15 منٹ لگتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں. ڈوب کے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ڈوب کے لفظ میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ. 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن بس آپ پڑھیں. جب 129 دن مکمل ہو جائے نا تو اس دن کوئی میٹھی چیز تقسیم کریں حسب توفیق، اور پھر اگلے 129 دن شروع کریں. اگلا 129 دن، یہ پہلا نصاب ہے، اب اگلا نصاب شروع کریں. میں نے ان سے عرض کیا کہ 7 یا 11 نصاب کر لیں، پھر زندگی کے شکوے ختم ہو جائیں گے. 7 یا 11 نصاب، 129 دن اہتمام کے ساتھ، جگہ اور وقت کی پابندی. مجبوراً اگر کوئی مجبوری ہے تو بدل سکتے ہیں. 129 دن، اور جب 129 دن ختم ہو تو اس کی مٹھائی تقسیم کریں اور شیرینی تقسیم کریں حسب توفیق، اور اگلے 129 دن شروع کریں. اگلے 129 دن شروع کریں، اگلے 129 دن. پھر جب وہ ختم ہو پھر شیرینی تقسیم کریں، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے 129 دن شروع کریں. اس طرح یہ ہر 129 دن ایک نصاب ہوا. اس طرح 7 یا 11 نصاب، 7 یا 11 نصاب آپ کر لیں. اس نے 7 یا 11 نصاب کیے. میں نے اس کے 7 اور 11 نصابوں میں اتنے نتائج پڑھے، اتنے نتائج پڑھے. وہ اس وقت کھڑا تھا، سامنے اونٹ پہاڑ تھا. میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاس اتنی بڑی کیمیا ہے کہ اونٹ پہاڑ کے پتھر کو جا کے ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے گا. جب مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو سامنے اونٹ پہاڑ تھا. ٹی بی کا علاج 6 مہینے 9 مہینے، فلاں کا کورس 6 مہینے 9 مہینے، اور کتنی ادویات ایسی ہیں کہ جن کے علاج اور کورس میں کہتے ہیں کہ ایک دن بھی دوائی چوک گئی تو پھر شروع کرنی پڑے گی. ہے اس میں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ بڑی توجہ ہے. اور اگر تسبیح خانے والا کہہ دے انہیں بھی یہ پابندیاں نہیں ہوتی ہم سے، یا پابندی تو کوئی ریاتی بندہ کہے گا، ورنہ کہے گا بڑی سختی ہے، حالانکہ نہ پابندی ہے نہ سختی. کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. یہ فیصل آباد کے ساتھ مامو خانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا. تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں. اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو. تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے، تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے. اور جب پھر اس سورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورت فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے. پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا. چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی. اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی. تو فرمایا مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا. اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. میں نے کہا روزانہ 40 منٹ پر بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام جو تیری تنہائی کا وقت ہو،
اے اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ کہیں بستر میں کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہے، مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھ، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کے اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو 40 منٹ، 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا یہ عمل ہمارا طاقتور عمل ہے۔ آپ آج اس عمل میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس بندش کے عمل پہ خود بندش لگا دیں۔ ایسے جادوگر جو جادو کرتا ہے اس کے جادو پہ بندش لگا دیں۔ یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے، اونٹ کی ہڈی کے بارے میں روایات محدثین کی موجود ہے۔ ہم نے عمل شروع کرنا ہے، آپ میرے ساتھ عمل میں شامل ہوں۔ اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں صرف لفظ بندش لکھ دیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ آپ خیریں اور جلد سمیٹ سکیں گے۔ کمنٹس میں کیا لفظ لکھیں گے؟ بندش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لمحے اور گھڑی کے لیے آپ بہت منتظر تھے، وہ کیا؟ میں نے اعلان کیا تھا کہ ایک ایسا عمل آپ کے آمنے سامنے ہم بیٹھ کے کریں گے، جس عمل کا نام ہے آئیں بندش لگوائیں۔ کس چیز پر؟ کسی بری عادت پر، کسی علت پر اور کوئی جادو پر، کسی جنات کے کسی حملے پر، کوئی ایسا تنہائیوں کا عمل جس سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں، اور کوئی دشمن کا شر، کوئی فساد، کوئی کینہ پرور کا کینہ، کوئی شر پسند کا شر، کوئی ایسا شخص جو ناکامیوں کی بندشوں میں چل رہا اور وہ کہتے ہیں میری بندشوں پہ بندش لگا دیں، میرے جادو پہ بندش لگا دیں، کسی نظر بد پہ بندش لگا دیں، کوئی ناکامی ہے اس پہ بندش لگا دیں، کوئی حالات کی سختی ہے اس پہ بندش لگا دیں، میری گلیاں بند کی گئی ہیں بندشوں کے عمل سے، اس بندش کے عمل پہ خود بندش لگا دیں۔ ایسے جادوگر جو جادو کرتا ہے اس کے جادو پہ بندش لگا دیں۔ ایسا نقصان دینے والا فرد جو میری جان یا مال یا میرے وقت یا میری عزتوں کا تعاقب کر رہا اور مجھے نقصان دینا چاہتا ہے اس پہ بندش لگا دیں۔ کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے، اس انتقامی جذبے پہ بندش لگا دیں۔ کوئی ایسا شخص جو میری نسلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یا اس کی نسلیں میری نسل کو نسل در نسل دھوکہ دے رہی ہیں، فریب دے رہی ہیں، نقصان پہنچا رہی ہیں، اس پہ بندش لگا دیں۔ یہ بندش لگانے کا عمل کیا ہے؟ آج تک بندش تو چھوڑی، خود بندش پہ بندش بھی ہے۔ ہاں روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، وظائف کی دنیا میں تو عمل بھی سلب کر دیے جاتے ہیں، عامل کو، جادوگر کو خالی کر دیا جاتا ہے۔ ہماری بھی ناواقفیت ہے کہ ہم بڑوں کو نہیں پڑھتے، بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھتے جن کے اندر مستند ثبوت ہیں، اللہ پاک جل شانہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی، قرآن کہتا ہے جس کا علاج نہ ہو، کوئی عمل ایسا نہیں جس کا علاج نہ ہو، کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ میری زندگی 2024 کی ڈوبتی شام ہے، اور 1984 40 سالہ زندگی کے طالب علمی کے دور میں، کہ آج بھی طالب علم، میں نے اپنی زندگی میں بہت سیکھا اور اللہ کے فضل سے بہت دنیا کو سکھایا، طالب علم بن کر پیغام پہنچایا، ڈاکیا بن کر، کوئی ولایت کا دعوے دار نہیں۔ ہم بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھتے، بڑوں کے مستند اعمال، بڑوں کی زندگی، بڑوں سے مراد انبیاء، اہل بیت، صحابہ، محدثین، فقہاء، اولیاء، اکابر، حضرات، بڑے، یہ ہمارے بڑے ان کی زندگی کو پڑھتے ہی نہیں۔ جب نہیں پڑھتے پھر کہتے ہیں یہ عمل کہاں سے آیا؟ تو لکھا ہوا ہے، سند کے ساتھ موجود ہے، اور میں نے اس کے باقاعدہ حوالے دیے ہوئے۔ یاد رکھیں، یہ بندش آپ کی زندگی میں راحت کا سامان، برکتوں کا سامان، خوشیوں کا سامان موجود، اور ایسا موجود کہ آنکھوں سے دیکھیں، کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ میری تکلیف تھی، یہ میری بیماری تھی، یہ میرا دکھ تھا، یہ میرا جادو تھا، یہ حاسد کا حسد تھا، یہ کسی کی سخت نظر بد تھی، یہ کینہ پرور کا کینہ تھا، یہ ختم ہوا۔ ہم ان چیزوں میں بندش لگائیں گے کلام الہی کے ذریعے، اللہ کے نام کی طاقت سے ان چیزوں میں بندش لگائیں گے جنہوں نے آپ کی نسلوں کا آپ کا پیچھا کیا ہوا ہے۔ اس بندش لگانے والے پہ بندش لگائیں گے، اس بندش لگانے والے کے جادو پہ بندش لگائیں گے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں برباد کر کے میں نے چھوڑنا ہے۔ اونٹ کی ہڈی ہے، کپڑے کا عمل ہے، اور اونٹ کی ہڈی یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے۔ اونٹ کی ہڈی کے بارے میں روایات محدثین کی موجود ہیں، یہ اونٹ کی ہڈی، یہ اونٹ کی ہڈیاں پڑی ہیں، محدثین کے روایات موجود ہیں، اس کے فضائل، جادو کے بارے میں، دیمک کے بارے میں، نظر بد کے بارے میں، اس کے بہت زیادہ روایات میں، طاقتور کتابوں میں، مستند کتابوں کے ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ اونٹ کی ہڈی کے فضائل، فوائد، کمالات کیا ہیں، موجود ہیں۔ ہم اس کے ذریعے بندش لگائیں گے، اس کے بعد پھر اس کو قبرستان کی کسی قبر پرانی میں جگہ میں دفن کر دیں گے، اور یہ عمل بھی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا کروں؟ طالب علم ہوں، ناواقفیت کی بنیاد پہ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں سارا دن وہاں وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ عمل ہمارا طاقتور عمل ہے، آپ آج اس عمل میں میرے ساتھ موجود ہیں۔
موجود ہیں اس عمل میں میرے ساتھ. اور ایک اور چیز بھی ہے، جو حضرات آج اس ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے، آج کی ہماری اس محفل میں شامل نہیں ہو سکے، وہ بعد میں اس پروگرام کو دیکھ کر عمل میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم نے عمل شروع کرنا ہے، آپ میرے ساتھ عمل میں شامل ہوں گے. آپ جس حال میں بھی ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، دونوں الفاظ ہیں، ذل جلال والاکرام بھی ہے، ذل جلال والاکرام بھی ہے. آپ میرے ساتھ دل ہی دل میں پڑھتے رہیں گے. یہ اسم اعظم ہے، بہت طاقتور اسم اعظم ہے، اور بہت طاقتور حیرت انگیز طور پہ اس کے اندر کمالات ہیں، اس کی خیریں ہیں. ہماری یہ 7 پروگرام ہو گئے. پہلا پروگرام ہمارا اونٹ کی ہڈی پہ ہے. کیوں؟ یہ بعض جادو بندشیں 60 کی شکل میں ہوتی ہیں، 7 سال، 17 سال، 27 سال، 37 سال اور 47 اور پتہ نہیں کہاں، اور 7 نسلوں تک چلتی ہیں یہ بندشیں. یہ دشمنوں کا شر، یہ حاسدین کا حسد، یا جناتی شیطانی چیزوں کی کارکردگی، یہ بندشوں تک اور نسلوں تک چلتی ہیں. ہم نے یہ بندشیں نسلوں سے ختم کرنی ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے نام کی برکت سے. میں نے کون سا دعویٰ کیا ہے؟ آپ میرے عمل میں شامل ہوں گے. ہم نے یہ 7 محفلیں، ہمارے 7 پروگرام چلیں گے، آئیں بندش لگوائیں گے. 7 پروگرام. آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا آئیں بندش لگوائیں، وہ 18 جنوری رات 8 بجے انشاءاللہ تعالی، 18 جنوری 2025 انشاءاللہ اگلا پروگرام ہوگا. اس پروگرام میں شامل ہوں، اور 7 پروگرام میں شامل ہوں. 7 بندشیں توڑ عمل ہوں گے، یا ایسے عمل خود بندش لگائیں گے. بندشوں پہ بندش، جادو پہ بندش، حسد پہ بندش، کینے پہ بندش، دشمن کی بندش پہ بندش، اس بری نظر پہ بندش، اس کینہ پرور نظر پہ بندش، اس حاسد کی حسد کی نظر پہ بندش، اس کالے ورق لکھنے والے، کالے حروف لکھنے والے، کالے جادو، کالی چیزوں پہ بندش. ہم اس پہ بندش لگائیں گے کلام الہی کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے. اس کو ہم لکھیں گے، اس عمل کو آپ کے سامنے. آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے، یا ذل جلال والاکرام میرے ساتھ پڑھتے رہیے گا، بہت پڑھتے رہیے گا. اس وقت آپ کا کوئی وظیفہ ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں تو وہ نہ پڑھیں، میرے ساتھ بیٹھ کے آپ یا ذل جلال والاکرام پڑھنا شروع کر دیں. بہت طاقتور چیز انشاءاللہ عمل کرنے لگے ہیں. اچھا، اب آپ ایسا کریں کہ اپنے مسائل کا تصور کریں. اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، یہ میرے پاس بہت بنڈل ہے، ہزاروں لوگوں کے نام ہیں، ہزاروں لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہمارے فلاں فلاں مسائل ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمیں بھیجا ہے، ہمارے ٹیلی گرام کے نمبر پہ بھیجا ہے. یہ وہ سارے نام ہیں. میں ان سارے ناموں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے پڑھیں سارے نام. کچھ طریقات ایسے ہوتے ہیں جن کو عقل، سمجھ، احساس انسان کی سمجھ نہیں آتا. میں آپ کو، ہماری پوسٹ ہے اکابر پر اعتماد، فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی. پوسٹ نمبر ہے 37 بڑوں کے تجربات، پوسٹ نمبر 37. مسجد اموی میں طلسمات، اموی دمشق، جس کو عام طور پہ دمشق کہتے ہیں، دمشق میں ہو آیا ہوں وہاں. آپ حیران ہوں گے، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انبیاء کی سرزمین صفحہ نمبر 115 ناشر ادارہ معارف کراچی میں لکھا ہے کہ دمشق کی چھت پر مختلف قسم کی کچھ ایسی عجیب و غریب چیزیں لٹکائی گئی تھیں جن کے ذریعے مختلف قسم کے حشرات الارض اور جانور مسجد میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے، ان کے امکانات بھی ختم کر دیے تھے. مسجد کی چھت پہ بڑی بڑی ہستیاں، محدثین، علماء، فقہاء، بڑے بڑے عالم، انہوں نے یہ چیزیں لٹکائی ہوئی تھیں مسجد کی چھت پہ. ان چیزوں کو طلسمات کہا جاتا تھا. شیخ نے لکھا ہے، آپ پوسٹ پڑھ لیجئے گا ہماری اکبری کے اکابر پر اعتماد میں. ایک طلسم کا اثر یہ تھا کہ مسجد میں سونو نامی ایک پرندہ اپنا گھونسلہ نہیں بنا سکتا تھا، کوئی کوا داخل نہیں ہو سکتا تھا. وہ طلسم ایسا تھا. ایک طلسم چوہوں کو داخل ہونے سے روکتا تھا، چوہے خود ڈرتے تھے، آتے ہی نہیں تھے. ایک طلسم سانپ اور بچھو کو داخل ہونے سے روکتا تھا. ایک طلسم مکڑیوں کو روکتا تھا کہ مکڑیاں جالا نہ بنائیں، سانپ بچھو نہ آئیں، کاٹے نہیں، تکلیف نہ دیں. اور ایک ایسا طلسم بھی تھا جو کبوتروں کو روکتا تھا. کوئی بھی جانور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. چھت پہ بڑی بڑی ہستیوں نے ایسے طلسمات لگائے ہوئے تھے. اور پھر فرمایا کہ ایک مسجد میں ایک عجوبہ اور بھی تھا. وہاں ایک ایسی گھڑی تھی جو 2 کمروں کے برابر تھی. 2 کمروں میں دن کا وقت بتانے کے لیے الگ نظام، رات کا وقت بتانے کے لیے الگ نظام. اور یہ عجیب و غریب گھڑی اس دور کے انجینئر مہندس محمد بن عبد الکریم نے ایجاد کی، جو خود دمشق کا ہی باشندہ تھا. اور 599 عیسوی میں ان کا وصال ہوا. 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے. کیا نظام ہے؟ سوچیں تو صحیح. یہ طلسمات کا نظام اپنی عقل سے نہ سوچیے گا، نہ عقل سے سمجھ آتی ہے. سائنس کا ہر فارمولا عقل سے نہیں سوچا، سائنس کا ہر نظام عقل سے نہیں سوچا. یہ پاسورڈ، یہ ہارڈ ڈیٹا، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ ہیش، یہ سٹار، اس کے بغیر پیکج نہیں ملتے. کہ بھائی ہیش کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کن جنوں میں آپ نے ڈالا ہوا ہے؟ میں ہیش اور سٹار کے بغیر کوئی نظام چلاؤں گا، چلا کے دکھا. تو سائنس کی ہر چیز کو تو ہم مانتے ہیں یہ سائنس ہے. یاد رکھیے گا، روحانیت کی دنیا ایک عظیم سائنس رکھتی ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں آئے. ہم نے ہر چیز کو بغیر سمجھ کے مانا. اس روح کی دنیا کی سائنس کو بھی بغیر سمجھ کے مانے. بڑوں پر اعتماد کریں، بڑوں پر اعتماد کریں. اس کے لیے کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. تجربہ، ایک بڑی کی بات بتاتا ہوں. تجربہ ہمیشہ اور کبھی بھی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کہ تجربے کے لیے دلیل دی جائے. بڑوں کے تجربات ہیں، جیسے میں نے عمومی مسجد میں جامعہ امویہ یا جامعہ بنو امیہ دمشق کی مشہور مسجد ہے، ابھی آپ نیٹ میں چیک کریں، آپ کو سارا کچھ ملے گا. وہاں میں وہاں ہو آیا ہوں. یہ وہاں طلسمات لگائے گئے تھے. ایک بات بتاؤ،
उंडलस मौजूदा स्पेन में जब मुसलमान थे तो वहां 2 तालाब थे। ये मुस्तनद किताबों के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, 2 तालाब थे। चांद की जब पहली होती थी तो वो तालाब भरना शुरू हो जाते थे, चांद की चादों तक लबरेज हो जाते थे। चांद यूं डूबता था, खत्म होना शुरू होते थे, और चांद डूब जाता था, तालाब खाली होता था। इस दौरान कोई बंदा तालाब में जितना पानी डाले, पानी ज्यादा नहीं होता था, जितना निकाले कम नहीं होता। और फिर जब तालाब खुश्क होता था, जितना डाले गुम हो जाता था, कहां जाता था। एक निजाम है जिसका ताल्लुक अक्ल समझ से नहीं है। ये तरिस्मात की एक दुनिया है और हैरत अंगेज दुनिया है। तो आए, हम बंदिश लगाने का एक निजाम है जो सदियों से आजमाया है। मैं तो डाकिया हूं, उस निजाम को लाके इंसानियत को खैर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं दावेदार नहीं हूं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि वो खैर पहुंचे और इंसानियत को पहुंचे। तो फिर आप तैयार हैं? अपनी बंदिशें, वो हजरात जिन्होंने हमें लिखा है, मेरे पास उनके नाम पड़े हैं, पूरी दुनिया से नाम आए हैं, पूरे मुल्क से नाम आए हैं, वो नाम पड़े हैं। अच्छा, वो लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं लिखे, जिन्होंने नहीं लिखवाए, वो भी हमारे आज के इस अमल में शामिल है। बस आप बैठे बैठे इस प्रोग्राम को, मेरी इस महफिल को देखते देखते या ज़ल जलाल वल इकराम दिल ही दिल में पढ़ते रहे। बहुत ताकतवर इसमें आज़म है, और इसमें आज़म के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। इसमें आज़म के सामने कोई ताकतवर से ताकतवर चीज़ नहीं ठहर सकती। तो सबसे पहले हमने ये करना है, सबसे पहले कि हमने इस हड्डी पर लिखना है, इस हड्डी पर कुरान पाक के वो हरूफ, 13 हरूफ जिनमें नुक्ता नहीं, उन्हें हरूफ समामित कहते हैं, उन्हें हरूफ समामित कहते हैं। अहदर, सस्ता, कल्ब, वो 13 हरूफ जिन पे नुक्ता नहीं, वो हमने लिखना है इस हड्डी के ऊपर, और बहुत तवज्जो से लिखना है। आप अपनी बंदिशों का तसव्वुर करें। मैं इस बंदिश को के ऊपर बंदिश लगाने के लिए, जादू पे, चीजों पे बंदिश लगाने के लिए, हसद पे, ऊंट की हड्डी पे अहदर सस्ता कलमो लिख रहा हूं। अलिफ हा, ये देखें, ये मेरे पास हड्डी बिल्कुल साफ है, मैंने अभी अलिफ हा लिखा है, ये इसका हिस्सा ये बिल्कुल साफ है। मैंने अभी सिर्फ 2 हरूफ लिखे हैं, 2 हरूफ लिखे, अलिफ हा। आप मेरे साथ रहें और मुसलसल अपनी मसाइल, तकलीफों, मुश्किलात के ऊपर बंदिश लगवाने का तसव्वुर में मेरे साथ रहें। अहदर मैंने जुदा हरूफ में लिखा, अब इनका मैं नक्श बना रहा हूं। ये देखिए, मैं यहाँ नक्श यहाँ तक बना चुका हूं। अब मैं नक्श बना रहा हूं। इस नक्श के अंदर मैंने हरूफ समामित को पुर करना है, नक्श की पूरी चाल के मुताबिक, नक्श के पूरे कवायद के मुताबिक, जो कवायद अमलियात हैं, जो अमलियात की दुनिया के कवायद, उसूल, ज़ाब्ते। ये देखिए, मैं नक्श यहाँ तक बना चुका, ठीक है। अब मैं इस नक्श को पुर करने लगा। जब मैं नक्श को पुर करूंगा, आपने मुसलसल जिन चीजों पे बंदिश लगवानी है उनका तसव्वुर करेंगे 100%, उनको ध्यान में लाएंगे 100%, और उनका तसव्वुर करके आपने या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ते रहना। तो मैं नक्श पुर करने लगा। ये देखिए, मैंने नक्श पुर किया। अब इसके अतराफ, इसके अतराफ मैंने पुर किए, बंदिश सख्त तरीन बंदिशों। अब इसका एक और नक्श है, वो भी आपके पास रहेगा, वो भी आप तवज्जो से हेंगे। वो है असहाबे कहफ का। असहाबे कहफ, असहाबे कहफ ने, कुरान कहता है, उस दौर के बातिल पे बंदिश लगाई, उस दौर के बातिल को, उस दौर के बातिल को। मैं असहाबे कहफ की गारों में गया हूं। असहाबे कहफ जहां रहते थे, वो जिसको असहाब रकीम कुरान ने कहा है, उसके शहर में गया हूं। कोशिश है कि ऐसी ऐसी जगहों में जाऊं जहां अल्लाह वाले रहते हैं, अल्लाह वालों के वहां करिश्मात, कमालात, बरकत हैं, या जहां जादू शुरू हुआ। हारूत और मारूत कुरान में है, 2 फरिश्ते आए थे जो जादू सिखाने आए थे, असल आजमाइश थे। देखो, ये खैर है तुम कर लो, शर है तुम्हारी मर्जी है, सिखाने आए हारूत और मारूत। मैं वहां तक गया हूं, बाबिल पे, बाबिल हारूत और मारूत कुरान में। तो असहाबे कहफ ने सख्त बंदिश लगाई थी बातिल के ऊपर, उस दौर के कुफ्र के ऊपर, उस दौर के सख्त तिस्माती दुनिया के ऊपर। बादशाह का नाम था दकियानूस बादशाह था, और शहर का नाम था शहर अफसोस। शहर अफसोस, आज कहते हैं ना अफसोस है, ये किस तरफ इशारा होता है? आप कहते हैं दकियानूसी बातें हैं, उस बात का नाम दकियानूस था। तो असहाबे कहफ ने उसके कुफ्र पे, उसके बातिल पे, उसके निजाम पे अल्लाह के नाम की ताकत से ऐसी बंदिश लगाई, यानी कुफ्र से निकले और फिर अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने वो सारा खत्म कर दिया। फिर आंखों से अल्लाह ने उन्हें 309 साल सुलाया और आंखों से दिखाया कि जब वो उठे तो वहां ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जो अल्लाह का मानने वाला था। आए, असहाबे कहफ के नाम को हम लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक बात और बता दूं, पहले दौर में हड्डियों पे सहीफे लिखे जाते थे, वही लिखी जाती थी, दरख्तों की चाल पे, पत्थरों पे, इन चीजों पे सहीफे और हड्डियां पे, इन चीजों पे सब चीजें लिखी जाती थी। खुश्क हड्डी इन चीजों पे लिखी जाती थी। आज भी हम वो चीज लिख रहे हैं, याद रखिएगा, हजारों साल पुरानी चीज का अमल आज भी उस तरह ताकतवर है, और पूरी दुनिया फिर से पीछे की दुनिया पे जा रही है, एंटीक के नाम पे, ऑर्गेनिक के नाम पे, फितरत के नाम पे, कपड़े, मकान, घर उसी तरह बनाए जा रहे हैं। तो हड्डियों पे लिखना ये सदियों नहीं हजारों सालों का निजाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ रहे हैं। इलाही बिहुर्मत यम लिखा, ये मैं लिख रहा हूं। देखिए, मैंने नक्श बनाया,
الہی بحرمت یم لکھا مکسل مینا کشفوتت تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس وقلبہم کتمیر. ان کا جو کتا تھا اس کا نام کتمیر تھا. روایات میں ثبوت کے ساتھ یہ بات شامل. ہم نے یہ لکھ لیا. آج کا ہمارا یہ نقش پر ہوا. یہ نقش پر ہوا. اب اس نقش میں اس کے دوسرے حصے میں بالکل صاف حصہ ہے. دیکھیے یہ بالکل صاف حصہ ہے. اس کے دوسرے حصے میں ہم نے بندش توڑ کچھ عمل لکھنے ہیں. یہ میں بندش لکھ رہا ہوں. بندش کے اوپر ہم نے اوقت کہتے ہیں گروہوں کو. کچھ لوگ عقد کہتے ہیں, کچھ اوقت گروہوں کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں نے بندش لکھا, یہ یوں آپ کو صحیح پڑھا جائے. بندش لکھا اور اوقت لکھا. آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں, بندش اوقت لکھا. یہ میں نے اسٹار اور ہیش بنایا ہے. یہ خط ادریسی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت